بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو قضا روزے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں دیوانہ ہو، اب اگر یہ دیوانگی ایسی ہے کہ اسے ہوش نہیں ہے، تو جب اسے ہوش آئے گا، یعنی جب اس کی دیوانگی ختم ہوگی، تو جن دنوں میں یہ دیوانہ تھا ان دنوں کے روزے اس پر رکھنا واجب نہیں ہے، یعنی اسے قضا بھی نہیں کرنی ہے، حتیٰ کفارے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو جس دن یہ مسلمان ہوا اور روزہ رکھنے کی شرائط تھیں، فرض کریں ایک شخص ناشتہ وغیرہ کر چکا، دوپہر کا کھانا کھا چکا اور اب مسلمان ہوا، تو آج کا روزہ تو اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن کل سے اس کو روزے رکھنے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن دنوں میں اس نے روزے نہیں رکھے اور یہ کافر تھا، ان دنوں کے روزے تو اس کو قضا نہیں کرنے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گیا، اور خصوصاً کب کہ جب اسے روزوں کا علم ہو گیا کہ اسلام میں روزے واجب ہیں، تو اس دن سے اس پہ روزہ رکھنا واجب ہوگا اگر ماہ رمضان ہے۔ اگر کوئی شخص نشے کے عالم میں ہو یا یہ کہ فجر سے پہلے اس نے نیت کی ہو اور بعد میں یہ نشے میں مبتلا ہو گیا ہو، چاہے خود کہ یہ کام گناہ ہے، یا یہ کہ اس نے معالجے کے لیے، علاج کے لیے کوئی دوا استعمال کی اور پھر اس سے اسے نشہ ہو گیا، یا کسی اور نے اس کو دھوکے میں کوئی ایسی چیز پلا دی یا کھلا دی جس سے اسے نشہ ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ یہ اس دن کا روزہ قضا کرے گا۔ اگر کسی کو قضا روزوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو کہ مجھ پر 4 دن کے روزے قضا ہیں یا 5 دن کے روزے قضا ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ 4 دن کے روزے رکھے، 5 دن کے روزے اس پہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر 5 دن کے روزے رکھے تو بہتر ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر 4 دن کے ہی روزے رکھ رہے تو وہ کافی مانے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس پر کئی سال کے ماہ رمضان کے روزے قضا ہوں، فرض کریں کہ کئی سال سے اس نے روزے ہی نہیں رکھے، یا یہ کہ 5 سال پہلے ماہ رمضان کے 5 قضا روزے اس پر واجب ہیں، اگلے سال 6 قضا روزے اس پر واجب ہیں، تو یہ لازم نہیں ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں اس وقت فلانے سال کے 5 روزے رکھ رہا ہوں، بلکہ یہ اپنے قضا روزوں کی نیت سے روزے رکھنا شروع کر دے۔ پہلے 5 جب اس کے روزے ہوں گے تو آٹومیٹکلی یہ پہلے سال کے مانے جائیں گے، پھر جو اس نے روزے رکھے تو وہ خود بخود اگلے سال کے مانے جائیں گے۔ البتہ یہ نیت کرنا کہ میں اس وقت 5 روزے رکھ رہا ہوں فلانے سال کے، اور آج سے میں شروع کر رہا ہوں 6 روزے رکھنا فلانے سال کے، یہ لازم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس پر 5 روزے واجب ہیں، فرض کریں 2009 کے، اور 6 روزے واجب ہیں 2010 کے، کیا یہ امکان ہے، جائز ہے کہ یہ 2010 کو پہلے ادا کر لیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کام بھی جائز ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ پہلے آپ 2010 کا ادا کریں روزے کا سلسلہ اپنا پورا، اور پھر 2011 کی، بلکہ اگر 2005 سے روزے قضا ہوئے، ایک ماہ رمضان میں 5 قضا ہوئے، اگلے ماہ رمضان میں 6 قضا ہوئے سفر یا کسی اور وجہ سے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت 2007 کو روزے رکھ رہا ہوں، 2005 کے بعد میں رکھوں گا، تو یہ کام بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر سال گزشتہ کے روزے ہم پر قضا ہیں، فرض کریں کہ سال گزشتہ یعنی جو سال ابھی گزرا ہے اس کے روزے اگر ہم پر قضا ہیں، اور جتنے روزے قضا ہیں اتنے ہی دن اب اس ماہ رمضان میں باقی رہ گئے ہیں، فرض کریں پچھلے ماہ رمضان میں ہم نے 5 دن سفر کیا اور روزے ہم پر واجب ہو گئے کہ ہم اس کی قضا کریں، اور اب شعبان کی 24 تاریخ آ گئی ہے، اب ہمیں یا تو 5 دن ملیں گے یا 6 دن ملیں گے، کیونکہ یا 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا چاند ہوگا، بس اب ہم پر لازم ہے کہ جو پچھلے سال کے روزے ہیں ان کی نیت کریں، کیونکہ پچھلے ماہ رمضان کے روزے اس سال سے پہلے ادا ہو جائیں تو اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔
اگر کوئی ماہ رمضان کا قضا روزہ ظہر سے پہلے توڑنا چاہے، یا یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھنے کے بعد ظہر سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا قضا روزہ ظہر سے پہلے توڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے، فرض کریں کہ آج آخری دن ہے اور کل سے ماہ رمضان ہوگا، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اور اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ظہر کے بعد توڑنا روزے کا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ظہر کے بعد توڑے گا کون سا روزہ؟ قضا روزہ۔ ماہ رمضان کا روزہ تو کبھی بھی توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا روزہ ماہ رمضان کا اگر کوئی ظہر سے پہلے توڑنا چاہے تو جائز ہے، اور ظہر کے بعد توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ظہر کے بعد رمضان کے قضا روزے کو باطل کرے گا تو اس پر کفارہ ہوگا، اور وہ کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا خواتین ایام نجاست کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھیں اور اسی ماہ رمضان میں ان کی موت واقع ہو جائے، تو پھر ان دنوں کے روزے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی جانتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی والدہ ماہ رمضان میں نجاست کے ایام میں تھیں اور ماہ رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایام نجاست میں انہوں نے روزے تو نہیں رکھے، آیا ان روزوں کی قضا کرانا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اسی ماہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے، اسی ماہ رمضان میں ان کی نجاست کے ایام تھے، تو پھر ان پر روزہ رکھوانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے اور یہ بیماری اس کی اگلے سال تک بڑھ جائے، تو ایسے شخص پر روزوں کا قضا کرنا لازم نہیں، البتہ اسے ہر روز روزے کے بدلے ایک مطعم یعنی فدیہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار تھا اور بیمار ہونے کے بعد وہ شفا یاب ہو گیا، روزے رکھ سکتا تھا لیکن روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ یہ قضا بھی کرے بعد میں اگلے رمضان گزرنے کے بعد، اور ساتھ ہی کیونکہ اس نے فرض کریں کہ 2010 کے روزے قضا تھے، 2011 ماہ رمضان تک اس نے اپنے روزے ادا نہیں کیے جبکہ یہ ادا کر سکتا تھا، تو 2011 کا رمضان گزرنے کے بعد یا رمضان داخل ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ رمضان کے بعد تو روزوں کو ادا کرے لیکن ساتھ ہی فدیہ دے، یعنی جتنے روزے تھے ان کے بدلے ہر دن کے بدلے 750 گرام کسی فقیر کو، ایک مومن فقیر کو گندم، جو یا کچھ کھانا ایسا دے کہ جس کی مقدار 750 گرام ہو کم سے کم۔ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کھانا وہ ہونا چاہیے کہ جس کھانے پہ عام طور پر دار و مدار ہوتا ہے، جیسے گندم، جو یا چاول۔ اب یہاں پر فدیے سے متعلق ایک چیز کی جانب توجہ دلائی جائے۔ کفارے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہر روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور 2 کھانے ایک فقیر کو اگر آپ نے دے دیے تو وہ ایک ہی مانا جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں وہ لوگ۔ اسی طرح سے اگر آپ نے 15 آدمیوں کو 4 دفعہ کھانا دے دیا تو وہ ایک مانا جائے گا، نہ کہ 60 کھانے، یعنی 15 کھانے مانے جائیں گے، وہ ایک آدمی کا کھانا ایک مانا جائے گا چاہے اس کو 4 دفعہ کھلایا ہو۔ فدیے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کا فدیہ ایک کو دیا جائے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایک فدیے سے کم ایک کو نہ دیا جائے، یعنی 750 گرام سے کم نہ دیا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ 750 گرام کو آپ نے کئی جگہ تقسیم کر کے 2 یا 3 افراد کو دے دیا، بس کم سے کم یہ
کہ ایک فدیہ ایک شخص کو دیا جائے، یعنی ایک آدمی کو 750 گرام تو کم سے کم ضرور دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم بیماری کی وجہ سے 30 روزے نہ رکھ سکے تو ہم ایک ہی فقیر کو 30 روزوں کا فدیہ دے دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک ہی فقیر کو، ایک ہی شخص کو اپنے تمام روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ 30 دن کے روزوں کا ہو اور چاہے وہ اس سے پچھلے سال والے 30 روزے یعنی کل 60 روزوں کا فدیہ ہو۔ اب آپ نے اس کو فدیہ دے دیا، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے یا اس کو بیچ دے، لیکن ہم اسے پیسے نہیں دے سکتے۔ پیسے فقط اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب اتنا وہ دیندار ہو اور ہمیں یقین ہو کہ یہ ہماری جانب سے ان پیسوں سے آٹا یا گندم یا جو یا چاول لے گا اور ہماری جانب سے خرید کے خود استعمال کرے گا، یا یہ کہ اپنے گھر والوں کو دے گا۔ لیکن ہمیں اس کے ہاتھ میں کیا دینا ہے؟ یہ کھانے کی صورت میں چیزیں دینی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو فرض کریں 10 دن کا فدیہ دیا۔ 10 دن کا فدیہ کتنا ہو گیا جو کم سے کم مقدار ہے؟ ہر دن کے بدلے 750 گرام۔ 10 دن کا فدیہ ہو گیا 7.5 کلو گندم یا آٹا یا چاول ہم نے اس کو دے دیے۔ تو پہلا سوال یہ کیا جا سکتا ہے کیا امکان ہے کہ زیادہ دے دیں؟ زیادہ آپ دے سکتے ہیں لیکن کم نہیں دے سکتے۔ فرض کریں کہ ہم نے 750 گرام کے حساب سے نہیں بلکہ ہم نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ہر روزے کے فدیے کے طور پر 1000 گرام ہم نے دیا، یعنی 1 کلو دیا۔ بس 750 گرام کے بجائے ہم نے اس کو 1000 گرام کے حساب سے دیا، یعنی 10 دن کے بجائے یہ کہ 7.5 کلو دیتے ہم نے ان کو 10 کلو دے دیے۔ اس شخص کو ہم نے آٹا دیا، 10 کلو کی بوری دی، اس شخص نے وہ بوری کسی کو بیچ دی، تو کیا فدیہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا کام ہے کہ اس کو یہ دیں، وہ اگر بیچ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کفارے میں شرط ہے کہ جس کو ہم دیں وہ کھائے پیٹ بھر کے۔ تو یہ ایک فرق ہے کفارے اور فدیے میں۔ جب کفارے کی گفتگو ہوئی تو وہاں ایک سوال، اور اس وقت بھی اس سوال کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا تو اسے تو کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنا ہوگی۔ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے جبکہ یہ روزہ رکھ سکتا تھا۔ اب ایک شخص نے جان بوجھ کے روزہ تو نہیں رکھا، یہ کس نے گناہ کیا، اس کا ایسے قضا بھی دینی، کفارہ بھی دینی۔ اس نے اس دوران وہ کام بھی کیا بعد میں کہ جو روزے میں حرام ہے، تو اسے اس کام کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر باپ کے قضا روزے ہوں، چاہے وہ ماہ رمضان کے واجب اور چاہے وہ منت یا قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہوئے ہوں، تو بڑے بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کے روزوں کو رکھے یا رکھوائے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو قضا روزوں کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔